اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب پیدا ہوئے تو وہ یتیم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم وفات پا چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وہ بھی وفات پا گئی، لیکن اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو یاد کرتے رہے، ان کی کمی کو محسوس کرتے رہے، اور ہر وقت اس بات کا احساس ان میں موجود تھا کہ والدین کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محبت، وہ طریقہ اور سلیقہ جو والدین کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے چچاؤں میں اپنی دودھ والی ماں حلیمہ سعدیہ ان کی خدمت کر کے، اپنی والدہ کی طرح ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خدمت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے یہ بات بتلا دی کہ اگر والدین جو میرے سگے والدین نہیں ہیں، جو میرے چچا ہیں، جو میری دودھ والی ماں ہیں، اور جو میری خادمہ میری والدہ کی ام ایمن ہے جن کو میں نے ماں کا درجہ دیا ہوا ہے، میری پھوپھیاں جن کو میں اپنی مائیں سمجھتا ہوں، اگر ان کی میں اتنی خدمت کرتا ہوں تو میں اپنی اگر سگی ماں ہوتی، میرا سگا باپ ہوتا، میرے والد ماجد ہوتے تو میں ان کی کتنی خدمت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سمجھا دی اور بتلا دی کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر کوئی عظمت والا رشتہ ہے جو سب سے زیادہ قریبی ہے، جس کی اطاعت اور فرما برداری سب سے زیادہ کرنی ہے، جس کو اپنے اللہ کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور اطاعت کے بعد مقام حاصل ہے، تو وہ کون ہے اس دنیا کے اندر؟ وہ لانے والی ہستیاں وہ ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر ہیں اور وہاں پہ وقت کا فرعون ابو جہل وہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، ان کا گریبان پکڑ کے اللہ کے نبی کو جھنجھوڑتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ بدبخت جب یہ حرکت کرتا ہے تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ اور نبی کے چچا کی خادمہ ایک لونڈی وہ دیکھ رہی تھی، دل کے اندر ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، وہ باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے حضرت حمزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ان کو دیکھتی ہے، وہ شکار سے واپس لوٹ رہے ہیں، ہاتھ کے اندر کمان ہے، تو وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کیا محمد کے رشتہ دار، محمد کے عزیز، محمد کے کنبے اور قبیلے والے وہ اس دنیا کے اندر زندہ موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کی حالت اتنی کمزور ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ایک مکہ کا سردار وہ پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، کوئی قصور بھی نہیں ہے، قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، اور اس بات کے اوپر محمد کی تذلیل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کس نے محمد کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ حمزہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ جاتے ہیں، وہ بتلاتی ہے ابو جہل نے آج ایسا معاملہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جا کے دیکھتے ہیں ابو جہل مکہ کے سرداروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ ان کے درمیان گھیرا کیے ہوئے ہیں باقی سردار۔ جا کے دیکھتا ہے، جاتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمان کو اس کے سر کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ سے اگر تو نے یہ جرت کی کہ محمد کی طرف ہاتھ بڑھائے تو میں تجھے ختم کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو برا بلا کہا اور کہا کہ خبردار آئندہ میرے بھتیجے کے خلاف کوئی بات کہی۔ باقی سردار اٹھے حضرت حمزہ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیر بنایا تھا، دل بھی بڑا تھا،
جان بھی بڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا معاملہ عطا کیا ہوا تھا کہ جرت نہ ہوئی، اکیلے اکیلے سب جب ان کی طرف بڑھے، ابو جہل کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا، پتہ چل گیا جھگڑا بڑھ جائے گا اور یہ بھی سردار ہے اور مکہ کا رہنے والا، قریش کا سردار، تو سردار قبیلے سے عبد المطلب کا بیٹا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ کہتا ہے نا اس کو کچھ نہ کہو، غلطی میری تھی، میں نے واقعی زیادتی کی تھی، بولے اس کو جانے دو۔ حمزہ چلے جاتے ہیں، سیدھا نبی کریم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں محمد خوش ہو جائیے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ کہا چچا کیسا بدلہ لے لیا؟ کہا ابو جہل کو سارے سرداروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اس کا سر اپنی کمان سے پھاڑ کے آیا ہوں، اس کا خون بہا کے آیا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ کہا چچا یہ بات خوش ہونے والی نہیں ہے۔ پوچھنے لگے پھر بتلاؤ کون سی بات ہے جو تم کو خوش کر سکتی ہے؟ کہتے ہو تو اس کو قتل کرتا ہوں، جو بات تمہیں خوش کر سکتی ہے وہی کرتا ہوں۔ کہا آپ میرے چچا ہو، میرے والد کے بھائی ہو، مجھے تو آپ کے اس بات سے خوشی ملے گی اگر آپ اسلام قبول کر لو گے، اگر دین میں داخل ہو جاؤ گے، رب کو اپنا الہ مان لو گے، اگر آپ یہ تسلیم کر لو گے اور مجھے اللہ کا رسول مان لو گے، اور پھر آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ میری خوشی کا معاملہ تو یہ ہے۔ اتنا درد، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر، اتنا اپنے خاندان والوں کے لیے درد بھرا ہوا۔ کہتے ہیں محمد پڑھاؤ کلمہ، میں مسلمان ہوتا ہوں، تم خوش ہو جاؤ، اپنے بھتیجے کو خوش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنے چچاؤں کو کہا کرتے تھے انا عباس امی، عباس میرا چچا ہے، سن وہ ابھی، وہ میرا چچا ہے لیکن میرے باپ کی مانند ہے۔ اپنے باپ کو، اپنے چچاؤں کو اپنے باپ کی مانند کہتے تھے اور سمجھتے تھے اور وہ اکرام کرتے تھے۔